بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ نمبر 1، بیدار ہونے پر آنکھوں کو ملنا، شمائل ترمذی۔ نمبر 2، یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ بحوالہ مسلم۔ نمبر 3، مسواک کرنا، ترمذی شریف۔ وضاحت وضو کے لیے الگ سے مسواک کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، اگر کسی برتن سے پانی لینا ہو تو اس برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو گھٹوں تک اچھی طرح 3 مرتبہ دھونا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ بیت الخلاء کی سنتیں۔ نمبر 1، بیت الخلاء میں سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر جانا، بحوالہ مستند احمد۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ فائدہ، اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھنا، بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ نمبر 4، پیشاب پخانہ کے لیے آسانی جس قدر ممکن ہو نیچے ہو کر بدن کھولنا، بحوالہ ترمذی۔ نمبر 5، بیٹھ کر پیشاب کرنا، بحوالہ بخاری شریف۔ نمبر 6، پیشاب کرتے وقت نہ قبلے کی طرف رخ کرنا اور نہ ہی پیٹھ کرنا، ترمذی شریف۔ نمبر 7، پیشاب کرتے وقت زبان سے اللہ کا ذکر نہ کرنا اور نہ ہی بلا ضرورت شدید بات کرنا، بحوالہ مشکہ۔ نمبر 8، استنجا میں ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرنا، مجمع زوائد۔ نمبر 9، پیشاب یا استنجا کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ نہ لگانا بلکہ بایاں ہاتھ لگانا، بخاری شریف۔ نمبر 10، پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، ترمذی شریف۔ وضاحت حدیث میں ہے کہ اگر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 11، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز دور کی اور مجھے آرام دیا، ترمذی شریف۔ نمبر 12، بیت الخلاء نہ ہونے کی صورت میں پیشاب پخانے کے لیے آبادی سے دور نکل جانا، ابن ماجہ۔ نمبر 13، پیشاب کے لیے نرم زمین اختیار کرنا، اگر نرم نہ ہو تو کوریز کا نرم کر لینا، ابو داود۔ وضاحت، بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اسے اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں اور فراغت کے بعد باہر آ کر پہن لیں۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ وضو کی سنتیں۔ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ وضاحت، داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلو میں پانی لے کر تھوڑی کے نیچے کے بالوں کی جڑوں میں اس طرح ڈالیں کہ اس وقت ہتھیلی گردن کی جانب ہو اور ہاتھ کے پشت باہر یعنی نیچے کی جانب ہو تاکہ چلو کا پانی بالوں میں داخل ہو سکے۔ پھر داڑھی میں اسی ہاتھ کے ساتھ انگلیاں نیچے کی جانب سے ڈال کر اوپر کو خلال کریں، جس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ کی پشت گردن کی طرف رہے اور ہتھیلی باہر کی جانب یعنی چھاتی کی طرف۔ نمبر 2، ہتھیلی گردن کی طرف ہو اور ہاتھ کی پشت باہر کی طرف۔ نمبر 8، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9، ہر عضو کو 3 بار دھونا،
نمبر 10 ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔ نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13 پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا۔ وضو کا مسنون طریقہ: سب سے پہلے دل میں وضو کرنے کی نیت کر لیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں، پھر 3 مرتبہ کلی اور مسواک کر لیں۔ اس کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں، ہاتھ سے ناک صاف کریں، پھر 3 دفعہ پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو کے یعنی جڑ سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھوئیں۔ اگر داڑھی گھنی ہو تو جو بال چہرے کے حد میں ہیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جو بال چہرے کی حد سے بڑے ہوئے ہیں ان کا دھونا ضروری نہیں۔ البتہ ایسی داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو ہلکی داڑھی ہو جس میں کھال نظر آتی ہو اور اس کے نیچے کھال کو دھونا فرض ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت 3 بار دھوئیں، پھر مسح کریں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے دونوں ہاتھ کو تر کر کے سب انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر گدی تک لے جائیں، پھر گدی سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو واپس پیشانی تک لائیں۔ اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر انگوٹھوں سے کانوں کے پشت پر مسح کریں۔ مسح صرف ایک ہی مرتبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 دفعہ دھوئیں، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 دفعہ دھوئیں۔ مسواک کی سنتیں: نمبر 1 ہر وضو میں مسواک کرنا۔ نمبر 2 مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہونا اور انگلیوں سے زیادہ موٹی نہ ہونا۔ نمبر 3 مردوں کی طرح عورتوں کا بھی مسواک کرنا۔ نمبر 4 مسواک دھو کر رکھنا۔ نمبر 5 پیلوں کے درخت کی مسواک استعمال کرنا۔ نمبر 6 روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا۔ نمبر 7 زبان پر تولن لمبائی میں آگے پیچھے اور دانتوں پر ارزن چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں مسواک کرنا۔ فائدہ وضو کے علاوہ درج ذیل مواقع میں بھی مسواک کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے۔ نمبر 2 حدیث شریف پڑھنے یا پڑھانے کے لیے۔ نمبر 3 ذکر الہی سے پہلے۔ نمبر 4 بیوی کے ساتھ مجاہمت سے پہلے۔ نمبر 5 کسی بھی مجلس خیر میں جانے سے پہلے۔ نمبر 6 منہ میں بدبو ہو جانے کے بعد۔ نمبر 7 علم دین پڑھنے یا پڑھانے کے وقت۔ نمبر 8 خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے وقت۔ نمبر 9 بھوک پیاس لگنے کے وقت۔ نمبر 10 سحر صبح کے وقت۔ نمبر 11 اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد۔ نمبر 12 کھانا کھانے سے قبل اور کھانا کھانے کے بعد۔ نمبر 13 سفر میں جانے سے قبل۔ نمبر 14 سفر سے واپس آنے کے بعد۔ نمبر 15 سونے سے قبل۔ نمبر 16 سو کر اٹھنے کے بعد۔ نمبر 17 موت کے آثار پیدا ہو جانے کے بعد۔ مسواک کے فوائد: احادیث مبارکہ میں مسواک کے متعلق فوائد منقول ہیں، جن میں سے چند اہم مندرج ذیل ہیں۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ نمبر 2 منہ کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 3 اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ نمبر 4 شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ نمبر 5 مسواک کرنے والے کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں۔ نمبر 6 فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ نمبر 7 مسوڑوں کو قوت دیتی ہے۔ نمبر 8 بلغم کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 9 منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ نمبر 10 مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ غسل کی سنتیں: غسل میں بالترتیب یہ 5 امور مسنون ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 2 استنجا کرنا اور جس جگہ یعنی بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا۔ نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4 پہلے وضو کرنا۔ نمبر 5 تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ غسل کا مسنون طریقہ: سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، پھر استنجا کریں اور اگر ظاہری نجاست کسی جگہ لگی ہے تو اسے دھو ڈالیں، پھر مسنون طریقے پر وضو کریں، خوب منہ بھر کر کلی کریں اور روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں اور ناک میں خوب خیال کر کے پانی چڑھائیں۔ اگر پتھر یا پکی زمین پر غسل کر رہے ہوں تو دونوں پاؤں بھی اسی وضو میں دھو لیں۔ وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن کو ملیں، پھر 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ اس کے بعد داہنے کندھے پر پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں اور تمام بدن پر پانی پہنچائیں۔ بال برابر کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا، پھر اس جگہ سے ہٹ جائیں اور پاؤں دھو لیں۔ اگر وضو کے وقت پاؤں دھو لیے ہوتے تو اب پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں۔
مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں۔ نمبر 1، داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ نمبر 2، پھر درود شریف پڑھنا، ابن ماجہ۔ نمبر 3، پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہونا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تینوں کو اکٹھے اس طرح پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ، میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں اور درود السلام ہو اللہ کے رسول پر، اے اللہ میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ابن ماجہ۔ نمبر 4، مسجد میں پہلے دایاں پاؤں داخل کرنا، بخاری شریف۔ نمبر 5، اعتکاف کی نیت کرنا، شامی۔ مسجد سے نکلنے کی سنتیں۔ نمبر 1، پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، پھر درود شریف پڑھنا، ابن ماجہ۔ نمبر 3، پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلنا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تینوں کو اکٹھا اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ، میں اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں اور درود السلام ہو اللہ کے رسول پر، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں، ابن ماجہ۔ نمبر 4، مسجد سے پہلے بایاں پاؤں نکالنا۔ نمبر 5، پہلے پاؤں میں جوتا نہیں، نمبر 5، پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہننا، ترمذی شریف۔ اذان و اقامت کی سنتیں۔ نمبر 1، اذان باوضو دینا۔ نمبر 2، اذان مسجد سے باہر دینا۔ نمبر 3، اذان کسی اونچی اور بلند جگہ پر دینا۔ نمبر 4، اذان و اقامت قبلہ رو ہو کر کہنا۔ نمبر 5، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا اور اقامت کے کلمات روانی کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 6، اذان اور اقامت دونوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے مؤذن کا دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنا۔ وضاحت، دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرتے وقت سینہ اور قدم قبلہ رخ ہی رہیں۔ نمبر 7، اذان کا جواب دینا۔ وضاحت، اذان کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلمات مؤذن کہتا جائے وہی کلمات سننے والا دہراتا جائے، مگر جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو ان دونوں کلمات کے جواب میں سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ وضاحت، اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت و بالحق نطقت کہنا اس کا سنت سے ثبوت نہیں ملتا، لہذا اس کلمے کے جواب میں بھی یہی کلمہ الصلاۃ خیر من النوم دہرانا چاہیے تاہم صدقت و بررت الحق کو مصنون جواب نہ سمجھا جائے اور ویسے ہی پڑھ لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ نمبر 8، اذان کی طرح اقامت کا جواب بھی دینا۔ وضاحت، اقامت کے جواب کا بیانہ وہی طریقہ ہے جو اذان کے جواب کا ہے، لیکن اقامت سننے والا قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہے گا۔ نمبر 9، اذان کے جواب کے بعد درود شریف پڑھ کر دعائے وسیلہ پڑھنا۔ دعائے وسیلہ یہ ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ترجمہ، اے اللہ اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ فائدہ، اس دعا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور حسن خاتمہ کی بشارت آئی ہے۔ نمبر 10، شہادتین کے جواب کے بعد یہ دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں راضی ہوں اللہ کو رب ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نماز کی سنتیں۔ نماز کی 21 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 2،
دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھری اور قبلہ رخ رکھنا۔ نمبر 3 تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 4 امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر ضرورت بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 5 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ نمبر 6 ثنا سبحانک اللہم پڑھنا۔ نمبر 7 تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نمبر 8 تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 9 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 10 آمین کہنا۔ نمبر 11 ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12 سنت کے موافق قرأت کرنا یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔ وضاحت نماز فجر اور ظہر میں طوال مفصل سورہ حجرات سے سورہ برج تک، اور نماز عصر اور عشاء میں اوساط مفصل سورہ برج سے سورہ لم یکن تک پڑھنا، اور نماز مغرب میں قصار مفصل سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک پڑھنا مسنون ہے۔ نمبر 13 رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا۔ نمبر 14 رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کو کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ نمبر 15 قوما رکوع سے اٹھنے کی حالت میں منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کو سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہنا، امام کو صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، اور مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو صرف ربنا لک الحمد کہنا۔ نمبر 16 سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھنا۔ نمبر 17 جلسہ اور قاعدے میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ نمبر 18 تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے کلمے کی انگلی لا پر اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا۔ نمبر 19 قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نمبر 20 درود شریف کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 21 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ جمعے کی سنتیں۔ نمبر 1 جمعے کے دن یہ کام کرنا: غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا۔ نمبر 2 مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا۔ نمبر 3 پیدل جانا۔ نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 5 اگر صفے پر ہوں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا۔ نمبر 6 کوئی فضول کام نہ کرنا، مثلا اپنے کپڑے یا بالوں سے کھیلنا۔ نمبر 7 خطبہ غور سے سننا۔ نمبر 8 سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ وضاحت حدیث میں سورہ کہف کی تلاوت پر قیامت کے اندھیروں میں روشنی، گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک تمام صغیرہ گناہوں کی معافی اور دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کی بشارت ہے۔ نمبر 9 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ نمبر 10 جمعے کی نماز میں امام کا پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔